سے سوال و جواب کا ہونا، حضرت زکریا کا اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا، رب کائنات کا حضرت زکریا کو جبریل علیہ السلام کے ذریعے حضرت یحییٰ کی خوشخبری دینا، پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری سن کر زکریا علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے کوئی علامت یا کوئی نشانی کا مطالبہ کرنا اور رب تعالیٰ کا 3 دن تک اشاروں سے بات کرنے کا حکم دے کر انہیں علامت عطا فرمانا، یہ تمام تر چیزیں گزشتہ درس میں آپ کے سامنے بیان کی گئیں۔ گزشتہ درس میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ ہوا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہوا، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر اس طور پر فرمایا کہ ان کا انتخاب رب کائنات نے دیگر تمام خواتین کے مقابلے میں فرمایا، پھر انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت عطا کی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے حضرت مریم علیہ السلام کو خبر دی گئی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چند نشانیاں، چند معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمائے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے طور پر ارشاد فرمایا۔ آیت نمبر 42 میں رب کائنات نے حضرت مریم علیہ السلام کے انتخاب کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، کہ جب جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم سے کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں منتخب کر لیا ہے، وطہرکی، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاک کر دیا ہے، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور رب تعالیٰ نے تمہیں دیگر تمام کی تمام عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے برگزیدگی یعنی عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ آیت مبارکہ میں رب کائنات نے حضرت مریم علیہ السلام کے انتخاب کا ذکر فرمایا کہ انتخاب سے مراد مریم علیہ السلام کے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی والدہ کے طور پر منتخب فرمایا، رب کائنات نے انہیں حضرت جبریل علیہ السلام کے پھونک مارنے کے حوالے سے اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا حمل ٹھہرنے کے حوالے سے انہیں منتخب فرمایا۔ پھر ان کے انتخاب کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت کے لیے منتخب فرمایا۔ پھر ان کا انتخاب اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ بیت المقدس مسجد اقصیٰ میں عبادت کرنے کے لیے منتخب فرمایا کہ جہاں اس سے پہلے کوئی بھی عورت، کوئی بھی خاتون عبادت نہیں کیا کرتی تھی، بلکہ صرف اور صرف مرد حضرات ہوتے تھے کہ جو مسجد اقصیٰ میں ٹھہرتے، ان کا قیام مسجد اقصیٰ میں ہوتا اور پھر وہ مسجد اقصیٰ میں عبادت کرتے۔ یہ پہلی خاتون تھی دنیا کی کہ جن کا انتخاب اس طور پر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ موقع عطا فرمایا کہ یہ مسجد اقصیٰ میں ٹھہر کر اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ پھر فرمایا وطہرکی، اے مریم آپ کو رب نے پاک کر دیا۔ پاک کرنے سے بہت سی چیزیں مراد لی جا سکتی ہیں، بالعموم اگر ہم دیکھیں ظاہری طور پر تو حضرت مریم علیہ السلام انہیں رب تعالیٰ نے حیض سے پاک کر دیا تھا، یعنی انہیں ماہانہ عورتوں کے جو معاملات ہوتے ہیں یہ ان سے پاک تھی، انہیں کبھی بھی کسی بھی طور پر حیض یا نفاس کا خون نہ آیا۔ یہی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدہ کائنات سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی حیض سے پاک فرمایا، اور خود نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں میری بیٹی فاطمہ کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کی والدہ کی مثل بنایا ہے، جس طرح انہیں رب تعالیٰ نے حیض سے پاک رکھا اسی طرح میری بیٹی فاطمہ کو بھی حیض سے پاک رکھا۔ پھر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ واصطفاکی علی نساء العالمین، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ مریم اللہ نے تمہیں دنیا کی تمام عورتوں پر عزت عطا فرمائی ہے۔ اب دنیا کی تمام عورتوں پر عزت بظاہر دیکھیں تو یہی عزت کم ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ کی والدہ بنایا گیا، اور وہ بھی اس انداز میں کہ ایک معجزانہ طور پہ ولادت ہوئی، بغیر باپ کے بیٹے کی ولادت ہو رہی ہے۔
حضرت جبریل علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور ان کے گریبان میں پھونک مارتے ہیں جس سے حمل ٹھہر جاتا ہے۔ یہ انتخاب، یہی عزت کیا کم تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ مزید بہت سی عزتوں سے نوازا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو 4 عورتیں ہیں، یہ 4 عورتیں جنت کی تمام کے تمام عورتوں کی سردار ہوں گی۔ ان 4 عورتوں میں سے ایک عورت حضرت مریم علیہ السلام ہے، باقی اور حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی وہ ہیں، حضرت فاطمہ کے بارے میں ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، یہ اور دیگر تمام خواتین، یہ 4 خواتین ہیں، لیکن ان میں سے ایک خاتون حضرت مریم ہے جنہیں دنیا کی تمام خواتین کے سردار اور پھر جنت کی تمام خواتین کے سردار کہا جاتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا انتخاب دنیا کی دیگر عورتوں پر اس انداز میں بھی کیا گیا کہ یہ وہ خاتون تھی کہ جنہیں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی والدہ نے، جب حضور کا حمل تھا، حضرت آمنہ حاملہ تھی، اس وقت حضرت آمنہ نے جن خواتین کو بار بار دیکھا اور بوقت ولادت یعنی حضور کی ولادت کے وقت حضرت آمنہ کے پاس جو خواتین موجود تھیں ان میں سے ایک خاتون حضرت مریم علیہ السلام تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے انہیں دنیا کی دیگر تمام کی تمام خواتین پر رب تعالیٰ نے برگزیدگی عطا فرمائی۔ پھر ارشاد فرمایا یا مریم اقنتی لربک، اے مریم، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام ہی فرما رہے ہیں، اے مریم اقنتی لربک، تم اپنے رب کی فرما برداری کرو، واسجدی، سجدہ کرو، ورکعی مع الراکعین، اور تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ 3 حکم یہاں ارشاد فرمائے گئے، رب کی فرما برداری کرو، رب کو سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ان تینوں کو اگر ہم جمع کریں تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی کرو اور رب کی عبادت بھی کرو۔ یہ ایک جملہ ہے کہ جو تینوں کے تینوں الفاظ کو شامل ہے۔ اب رب تعالیٰ کی فرما برداری، سیدہ حضرت مریم علیہ السلام رب کی فرما بردار تو تھی ہی اور رب کی عبادت گزار بھی تھی، لیکن اس کے بعد پھر یہ حکم الگ سے کیوں دیا گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ بھی کریں، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بھی کریں؟ کیونکہ اس سے پہلے ہم یہ سن اور پڑھ چکے کہ حضرت مریم علیہ السلام اللہ کی اتنی فرما بردار تھی کہ وہ اپنے پاس آنے والے رزق کو بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کیا جانے والا رزق سمجھ کر، رزق کہہ کر، بتا کر اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کرتی تھی، اور عبادت گزار اتنی کہ سجدے اور رکوع کی بات کی جائے تو حضرت مریم علیہ السلام خاص مسجد اقصیٰ میں رہا کرتی تھی کہ جہاں رہ کر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی تھی۔ تو عبادت اور فرما برداری دونوں ہونے کے باوجود رب نے پھر سے یہ کیوں حکم دیا کہ رب کی فرما برداری کرو، رب کو سجدہ کرو اور اس کی اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو؟ تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو حضرت مریم علیہ السلام پہلے کیا کرتی تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور اس انتخاب کی خوشخبری سنانے سے پہلے کی چیزیں تھیں۔ تو اس لیے اگر ان عبادات میں کمی بھی ہوتی تو وہ بھی قابل برداشت تھی، یعنی وہ عبادات اگر ایک لمٹ میں ہوتی، کم ہوتی، دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی لیکن برگزیدہ لوگوں کے مقابلے میں کم ہوتی تو قابل برداشت تھی۔ لیکن اب جب انہیں ایک بہت ہی اعلیٰ منصب پہ فائز کیا گیا، اب جب ان کا انتخاب دنیا کی دیگر تمام خواتین کے مقابلے میں کر لیا گیا تو اب اس ضمن میں رب تعالیٰ کی جانب سے یہ حکم ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جب تمہارا انتخاب کیا جا چکا تو اس انتخاب کا تقاضا یہ ہے کہ تمہاری فرما برداری مزید بڑھ جائے، تمہاری عبادت اللہ کے شکر کے طور پر مزید بڑھ جائے، تمہارے سجدے جو پہلے بھی تھے اب اللہ کے شکر کی ادائیگی کے طور پر تمہارے یہ سجدے مزید بڑھ جائیں۔ اسی طرح تمہارے جو رکوع تھے وہ رکوع پہلے بھی ضرور تھے لیکن اب اللہ کے شکر کے طور پر ان رکوعوں میں مزید اضافہ ہو جائے۔ یا پھر یہ کہ حضرت مریم علیہ السلام کو یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ پہلے جتنی بھی عبادات وغیرہ تھی وہ تمام اپنی جگہ، لیکن اب یہ تمام کی تمام عبادات بطور شکرانہ اللہ تعالیٰ کی، یعنی نبی کریم علیہ السلام جو عرب کی سرزمین میں پیدا ہوئے، لوگوں کی نظروں کے سامنے بڑے بڑھے، بظاہر انہوں نے ان کا کوئی استاد نہ رہا، بظاہر نبی کریم علیہ السلام نے کسی کے پاس جا کے علم حاصل نہیں کیا، بظاہر نبی کریم علیہ السلام نے توریت، زبور، انجیل کسی کے پاس جا کر نہیں پڑھی، تو توریت کی باتیں، زبور کی باتیں، انجیل کی باتیں
کہ یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ورنہ یہ باتیں صرف عیسائیوں کو پتہ ہیں، یہ باتیں صرف بائبل میں لکھی ہوئی ہیں، آپ اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ آپ کی عیسائیوں کے سامنے، یہودیوں کے سامنے ان تمام باتوں کا اظہار کر کے اپنے نبوت پر دلیل قائم کریں کہ دیکھو تمہارے نبی کے بارے میں جتنا تمہیں علم نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے زائد علم ہمیں عطا کر رکھا ہے۔ تو یہ حضور اکرم علیہ السلام کی نبوت کی ایک نہایت کی واضح دلیل ہے۔ اب یہاں بات ہے کہ اس جلونا کلام ایوب جن کو پڑھیں، یہ نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کی ایک بات یہ دلیل ہے، بلکہ قرآن پاک کے جتنے بھی وہ واقعات بیان کیے گئے ہیں، جو واقعات حقائق پر مبنی ہیں، گزشتہ امتوں سے متعلق ہیں، تو ایک سوال ہمارے یہاں قرآن پر اعتراض کرتے ہوئے کیا جاتا ہے کہ قرآن تو قرآن قصوں سے بھری ہوئی ایک کتاب ہے، ایک ایسی کتاب کہ جس میں صرف یہودیوں کا ذکر ہے، ایسی کتاب کہ جس میں فرعون کا ذکر ہے، ایسی کتاب کہ جس میں نمرود کا ذکر ہے، ایسی کتاب کہ جس میں پرانی قوموں کی برائیاں بیان کی گئی ہیں، ایسی کتاب کہ جس میں پرانی قوموں کے احوال بیان کیے گئے، ان کے واقعات بیان کیے گئے، کہیں اونٹنی کا قصہ ہے، کہیں ہاتھیوں کا قصہ ہے، کہیں مچھروں کا گھٹنوں کا قصہ ہے۔ تو یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں واقعات بھری پڑے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ سارے واقعات صرف اس لیے بیان کیے کہ اسے ہم اگر آسان الفاظ میں سمجھانا چاہوں تو دو چیزوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک اللہ نے یہ واقعات اس لیے بیان کیے تاکہ ہم ان واقعات کو پڑھ کے عبرت حاصل کریں، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ رب تعالیٰ نے یہ واقعات اس لیے بیان کیے تاکہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی زبان سے جب یہ واقعات لوگ سنیں جن کے آبا و اجداد میں یہ واقعات پیش آئے تھے، وہ لوگ جب حضور کی زبان سے یہ واقعے سنیں تو حضور کی نبوت کے قائل ہو جائیں۔ مثال کے طور پر میرے آبا و اجداد پر کوئی واقعہ پیش آیا، ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا، میرے دادا کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا، مجھے اس کے بارے میں تھوڑا سا علم ہے، لیکن سامنے بیٹھا ہوا کوئی شخص جسے میں جانتا پہچانتا نہیں، وہ شخص آ کر میرے دادا کے ساتھ ہوئے حادثے کو میرے سامنے بیان کرے، میں اس کی عظمت کا قائل ہوں گا یا نہیں؟ میں اس کی علم کا قائل ہوں گا یا نہیں؟ یقیناً علم کا قائل بھی ہونا پڑے گا، عظمت کا قائل بھی ہونا پڑے گا، دادا سے تعلق کا قائل بھی ہونا پڑے گا۔ تو یہی وہ بنیادی چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے اس عمل کے پیچھے حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے یہ واقعات جو بیان کروائے یہ محض کس سے کہانیاں نہیں ہیں، یہ حضور کی نبوت پر بہت بڑی دلیل ہے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جتنے بھی واقعات قرآن میں بیان کیے جاتے ہیں یہ واقعات تو یہودیوں کو پتہ ہونے چاہیے، جو یہودی حضرت موسیٰ پہ آج ایمان رکھتے ہیں، جو آج بائبل پڑھتے ہیں، توریت جن پر نازل ہوئی، جو اپنے آپ کو حضرت موسیٰ کا امتی کہہ جاتے ہیں، یہ تو انہیں معلوم ہونے چاہیے نبی کریم علیہ السلام کی زبان سے یہ واقعات کیسے نکلا، حضور کی زبان سے ان واقعات کا نکلنا یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی ایسی دلیل تھی کہ جس کی وجہ سے وہ حضور کی نبوت کے قائل ہو گئے کہ ہمارے نبی کے ساتھ جو واقعات پیش آئے وہ انہیں معلوم ہیں، جبکہ واقعہ بھی آج سے 10-15 سال پہلے نہیں بلکہ 10-15 ہزار سال پہلے پیش آئے۔ یہ واقعے حضور کی زبان سے جب نکل رہے ہیں تو یہ ان کے لیے دلیل بنے گی کہ جن کے آبا و اجداد پر آج سے 10-15 ہزار سال پہلے یہ واقعات پیش آئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو خوشخبری عطا فرمائی ایک ایسے کلمے کی کہ جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم رکھا گیا۔ ارشاد ہوا اس بات کے بنانے کا، حضرت جان دیجیے محبوب آپ اس وقت کو کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام نے یہ فرمایا ان اللہ یبشرکی بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، کہ مریم اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشخبری دی ایک ایسے کلمے کی، اپنی طرف سے ایک ایسے خاص کلمے کی، اسمہ کہ جن کا نام المسیح عیسیٰ ابن مریم، مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے۔ وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، یہ دنیا و آخرت میں بڑے ہی وجیح، بڑے ہی معزز ہیں، بڑے مقربین اور بڑے ہی مقرب لوگوں میں ان کا شمار کیا جاتا ہے، بڑے ہی مقرب لوگ ہیں۔ اب یہاں ہم نے پچھلی آیت میں اس حالت ملائکہ میں ملائکہ کا ترجمہ جبریل کیا اور یہاں بھی ملائکہ کا ترجمہ جبریل کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے دو چیزیں مراد کی جا سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ واقعی کوئی جماعت آئی تھی حضرت مریم علیہ السلام کے پاس ان سے بات کرنے، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ملائکہ فرمایا، کیونکہ ملائکہ کہتے ہیں بہت سارے فرشتے
خاص کرنے کی اس مسیح کو عیسیٰ ابن مریم کہ جن کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے۔ اب یہاں کلمہ کیوں کہا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو؟ تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ایک عام نارمل طریقے سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ پھونک کے ذریعے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک کر حمل ٹھہرایا گیا تھا۔ تو اس پھونک کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمے کے نام سے تعبیر کیا گیا۔ دوسرا یہ کہ یہاں ان کا جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ کی جانب سے خاص کلمہ، یعنی اللہ کی جانب سے حضرت جبریل علیہ السلام کے منہ سے نکلنے والا ایک خاص کلمہ جو روح کی صورت میں حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ میں گیا اور وہاں حمل ٹھہرا۔ اس مسیح کو عیسیٰ ابن مریم، اس کلمے کا نام رکھا گیا مسیح عیسیٰ ابن مریم۔ مسیح اور عیسیٰ ابن مریم، یہ مسیح کا اثر اس کے کئی معنی کیے جاتے ہیں۔ ڈکشنری میں عربی لغت میں اس کا معنی ہے ایسی چیز کے جسے بٹھا دیا جائے یا رگڑ دیا جائے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہنے کی کئی وجوہ ہیں۔ ایک وجہ انہیں مسیح کہنے کی یہ ہے کہ یہ لوگوں کے ہاتھ جسموں پر اپنے ہاتھ پھیرتے بنتے تو اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرما دیتا ہے، تو وجہ کہ ہاتھ کا رگڑنا بھی پایا گیا اور بیماریوں کا پٹنا بھی پایا گیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مسیح اس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ یہ بہت تیزی سے سفر کیا کرتے تھے اور مسافت کو یعنی بہت کم وقت میں بہت لمبی مسافت کو طے کر دیا کرتے تھے، تو وہ یہ راستے کو مٹاتے جاتے تھے۔ تو اس انداز میں اس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا گیا۔ اب رہی بات کہ مسیح ہمارے یہاں ایک اور بھی مشہور ہے جسے مسیح دجال کہتے ہیں۔ تو مسیح دجال میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مسیح ہونے میں کیا فرق ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مسیح ہونا یہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے، جبکہ دجال کو جو مسیح کہا جائے گا وہ اس کی ایک آنکھ کے رگڑ کھائے ہوئے ہونے کی وجہ سے ہوگا۔ یہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ دجال کی ایک آنکھ یا تو رگڑ کھائی ہوئی ہوگی یا پھر اس کی ایک آنکھ بالکل سرے سے مٹی ہوئی ہوگی، تو اس لیے اسے مسیح کہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم، ان کا نام عیسیٰ ابن مریم ہے۔ یہ عیسیٰ بعض روایات میں بعض علماء کرام نے یہ فرمایا کہ یہ عیسیٰ لفظ نہیں تھا بلکہ کچھ اور لفظ تھا کہ بدلتے بدلتے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر یہاں قرآن میں عیسیٰ کے طور پر فرمایا۔ لیکن کثیر علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ لفظ عیسیٰ ہے اور عیسیٰ ابن مریم انہیں حضرت مریم علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا۔ عموماً بچے کو والد کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، بچے کا نام جب نام بتایا جاتا ہے تو بچے کا نام اس کے والد کے نام کے ساتھ بتایا جاتا ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسبت ان کی والدہ کی طرف کر کے فرمائی، کیونکہ والد بظاہر کے والد کو یہ تھے نہیں کہ بغیر باپ کے بغیر والد کی ولادت ہوئی، تو اس لیے ان کی نسبت اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف فرمائی۔ اب آگے فرمایا کہ وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، کہ دنیا و آخرت میں بڑے معزز ہیں۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی عزتوں سے نوازا، عزتیں اللہ تعالیٰ نے اتنی عطا فرمائی کہ یہ بچپن میں اپنے جھولے میں انہوں نے لوگوں سے کلام کیا۔ بچپن میں ہی کے معاملات یہ ہوتے کہ 7 سال کی عمر میں ان کی والدہ نے انہیں مکتب میں بھیجا۔ 7 برس کی عمر میں پڑھنے کے لیے گئے، استاد جو پڑھاتے جو اس سے آگے کی بات کیا کرتے وہ اس سے آگے بات سنایا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ کہ جس بیمار پہ ہاتھ رکھ دیتے 7 برس کی عمر میں جس بیمار پہ ہاتھ رکھ دیتے اور اسے شفا عطا کر دیتا، یہ جس نابینا کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیر دیتے اللہ اسے بینائی عطا کر دیتا۔ ابھی باقاعدہ انجیل اتری نہیں، ابھی انجیل نازل نہیں ہوئی، لیکن یہ تمام کمالات ابھی سے ظاہر ہونے لگے، تو لوگ ان کے کمالات کو دیکھ کر ان کے بارے میں عجب و غریب قسم کی باتیں پھیلانے لگے۔ یہودیوں کو کہ جن کی کتاب میں توریت میں یہ موجود تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور ان کی یہ نشانیاں ہوں گی، جب یہودیوں کو پتہ چلا کہ ایک بچہ تو نشانیوں کے ساتھ موجود ہے تو یہودیوں نے انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی، ان کے پیچھے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت مریم علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مخصوص ایک واقعے کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کو پناہ عطا فرمائی۔ پھر یہاں تک کہ جب یہ پختہ عمر کو پہنچے، جوانی کی عمر کو پہنچے، پھر دن پر اللہ تعالیٰ نے انہیں انجیل عطا فرمائی۔ پھر یہ تمام کے تمام معجزات انہیں مکمل
کمال کے ساتھ ادا کیے گئے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ سے اپنی قوم میں واپس آئے اور انہیں تبلیغ کرنا شروع کی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عزتوں سے نوازا تھا دنیا میں, اور آخرت کی ان کی عزتوں کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں انہیں اپنے قرآن رسولوں میں رکھا ہے, اور آخرت میں ان کا حساب و کتاب یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں ہونا, لیکن ان کا جو مقام حشر جو ان کا ہوگا وہ قرآن انبیاء اور قرآن رسولوں میں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا و آخرت میں عزت عطا فرمائی. دوسرا یہ کہ اس وجیہت کے ذریعے رب تعالیٰ نے عیسائیوں پر فرمایا دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں ہوگی کہ جو اپنے پیغمبر کو, اپنے نبی کو اپنی زبان سے بہت زیادہ لانتی کہے گی, بہت زیادہ سبا بہت زیادہ. یہ عیسائی دنیا کی وہ واحد قوم ہے کہ جو اپنے پیغمبر کو بہت زیادہ سبا بہت زیادہ لانتی کہتے ہیں. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ رکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لعنتی ہیں, اور لعنتی بہت زیادہ سبا بہت زیادہ اس طور پر انہیں لکھا گیا, اس طور پر یہ لفظوں کے لیے استعمال کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی جانب سے سارے گناہوں کی سزا پائیں گے, اور جب شخص گناہوں کی سزا پائے وہ معلوم ہوتا ہے. تو اس طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ لفظ ان کی امت کی جانب سے دیا گیا, اور آج بھی یہ لفظ ان کی کتابوں میں موجود ہے. بائبل میں یہ لفظ موجود نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بائبل ان کی جانب حضرت عیسیٰ کی جانب منسوب کتاب ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام کی جانب منسوب کتاب میں خود عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے لیے اس لفظ کا استعمال کرنا یہ ممکن ہے. اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام عیسائیوں کو یہ فرمایا کہ جس پیغمبر کا کلمہ تم کرتے ہو اسی پیغمبر کو تم اس کبھی لفظ کے ساتھ یاد کرتے ہو, لیکن اللہ تعالیٰ نے حقیقی معنی میں جو انہیں عزت عطا فرمائی ہے ان عزتوں کو ماننے والے دنیا میں کوئی ہے تو وہ مسلمان ہیں. اور یہی وجہ ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو اپنی شریعت لے کر نہیں آئیں گے, اپنا دین لے کر نہیں آئیں گے, بلکہ وہ اسی دین کو کنٹینیو کریں گے, اور اسی دین میں حیثیت ایک امتی آپ اس دنیا میں تشریف لائیں گے, اس نبی کریم علیہ السلام کا ہی کلمہ پڑھیں گے, اور اسی دین کی ہی لوگوں کو تبدیل کریں گے, کیونکہ اس دین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انہیں عزتیں عطا فرمائی. اس دین میں وہ یقیناً عزتیں ضرور تھیں, لیکن وہ دین اب منسوخ کیا جا چکا, اور ان کی جو امت جو آج کے زمانے میں رہی صحیح باقی ہے وہ امت انہیں عزت نہیں دے رہی بلکہ ان کی تصدیق کر رہی ہے. مثال کے طور پر اس امت نے انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودہ جو اس زمانے میں جو لوگ موجود ہیں, عیسائی جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں, ان لوگوں کا حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بعض اللہ ثم بعض اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کے بدلے میں انہیں سولی دی ہے اور انہیں پھانسی دی گئی, اور ہمارے گناہوں کے بدلے میں ان پر موت ڈالی گئی. یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بعض اللہ شہید کیا ہے. یہ دونوں نظریات رب تعالیٰ نے باطل فرمائے, اور اسلام میں مسلمانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی عزت کو اس قدر پختہ فرمایا کہ مسلمان